سے ہم گزر رہے ہیں، تقریباً آدھے سے زائد مہینہ گزر چکا ہے، بس کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں کہ جن ایام میں عبادتیں کر کے ہم اپنی مغفرت کرا کے اپنے رب کو راضی کر کے اس کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی جنت سے بچ سکتے ہیں۔ حاضرین، آج اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ عنوان ہے رمضان مغفرت کا مہینہ۔ محترم حاضرین، میں اپنے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھیں، خصوصاً مسجد میں ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں خطبے کے دوران، اور اسی طرح سے موبائل وغیرہ ان ساری چیزوں کو ترک کر دیں، اپنے ہاتھوں سے نکال کر جیب میں رکھ دیں۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران اگر کسی نے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑی یا کسی چیز سے کھیلا، کنکریاں وغیرہ کچھ ہو، تو اس نے اپنے خطبے کو لغو کر دیا، باطل کر دیا۔ اسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں، بات چیت کرنے سے بھی خطبہ لغو ہو جاتا ہے، یعنی کہ خطبے کا اجر و ثواب چلا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب جمعہ کے دن خطیب ممبر پر بیٹھ جائے تو اس سے پہلے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جتنے لوگ مسجد میں شامل ہو جاتے انہیں جمعہ کا خصوصی اجر و ثواب ملتا ہے، بقیہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پیارے نبی کہتے ہیں جمعہ کے آداب کے سلسلے میں کہ خطیب سے قریب ہو کر بیٹھیں، دور نہ بیٹھیں بلکہ قریب ہو کر بیٹھیں، غور سے خطبہ سنیں، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر ہم خود عمل کریں گے، دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں۔ لہٰذا میں آپ تمام سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آپ جمعے کے آداب کا اس جمعہ بھی، آئندہ جمعات میں بھی آپ ان آداب کا خیال رکھیں گے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس مبارک مہینے کو برکت کے طور پر، رحمت کے طور پر، انعام اور تحفے کے طور پر اللہ نے ہم تمام کو یہ مہینہ عطا فرمایا۔ یاد رکھیں وہ مہینہ ہے کہ جس کی عبادتوں کو انجام دے کر ایک انسان شہید سے بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری دیکھتے ہیں کہ وہ دو آدمی جو پہلے یہودی تھے، بعد میں آگے چل کر جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والا، عبادات میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والا تھا، اور اسی طرح سے بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ اور اسی طرح سے بہت ہی زیادہ وہ عبادت گزار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھنے کا بڑا شوق اس کے اندر تھا، اور ایک سال بعد ہوا یہ کہ اس کی وفات ہو گئی، ایک جنگ میں شریک ہوا اور جنگ میں جا کر شہید بھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک جو دوسرا اس کا ساتھی تھا، اس کے شہید ہونے کے ایک سال بعد عام حالات میں اس کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دونوں آدمی اور حضرت ابو طلحہ یہ تینوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جنت کے دروازے کو کھولا جاتا ہے، فرشتہ اس آدمی کو پہلے جنت میں بلاتا ہے جس کی عام حالات میں ایک سال بعد جس کی وفات ہوئی تھی، اس آدمی کو اندر بلا لیتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ آدمی۔ پھر وہ آدمی جو شہید ہوا تھا اس کو بعد میں جنت میں لے جایا جاتا ہے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری سے کہا جاتا ہے کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم واپس سے لے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ یہ خواب جب دیکھتے ہیں ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تعجب کس بات پر؟ تعجب اس بات پر کہ وہ آدمی جو شہید ہوا اللہ کی راہ میں، جس نے اپنی جان گنوائی، اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹا دی، اپنا خون بہایا، اسے بعد میں جنت میں داخل کیا جائے، اور وہ آدمی جو عام حالات میں ایک سال بعد جس کی وفات ہوئی، اس
سے پہلے جنت میں بلا لیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر، صحابہ کے سامنے انہوں نے یہ بات بیان کی، صحابہ کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، تعجب کس بات پر ہے تمہیں؟ تعجب کس بات پر ہے؟ کیا وہ آدمی جس کو 1 سال بعد جس کی وفات ہوئی، کیا ایک رمضان اس کو نصیب نہیں ہوا؟ کیا اس نے رمضان کی عبادتیں نہیں کی؟ کیا رمضان کی عبادتیں کرنے کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب کے پہاڑ نہیں لگ گئے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، وہ آدمی جس کو 1 سال اور زیادہ نصیب ہوا، اس نے عبادتیں کی، رمضان کی عبادتیں اس کو نصیب ہوئی، اس کے درمیان اس کے نام اعمال، اور اسی طرح سے وہ آدمی جو شہید ہوا اللہ کی راہ میں جس نے اپنی جان لٹا دی، دونوں کے نام اعمال میں زمین و آسمان کے درمیان کا فرق۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیں گا، ایک وہ آدمی جس نے اپنی جان لٹا دی اللہ کی راہ میں، شہید ہو گیا، اس آدمی سے بڑا مقام و مرتبہ اس آدمی کو نصیب ہو گیا جس نے رمضان کی عبادتیں پالی۔ 1 سال جو مزید پا لیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادتیں کی، رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں زمین و آسمان کے درمیان کا فرق پڑ گیا، دونوں کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ تو اتنے خوش نصیب مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے اتنا بڑا انعام تحفہ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ تو حاضرین، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت بن کر، سعادت بن کر ہم پر سایہ فکر ہوا ہے، یہ مہینہ در حقیقت مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہم سال بھر جو گناہ کرتے ہیں، سال بھر جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کی برکت سے، جس مہینے کی سعادت سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا ما اجتنب الكبائر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 نمازیں ایک کے بعد ایک دیگر نمازیں، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک، یہ وہ اعمال ہیں جو اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ کیا اعمال ہیں؟ 3 اعمال کا ذکر پیارے نبی نے اس حدیث میں کیا۔ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، 5 نمازیں ایک کے بعد ایک جو نمازیں ہیں، مان لیجئے آپ نے بھی ظہر جمعہ کی نماز ادا کی، اس کے بعد عصر کی نماز تک آپ سے جو کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے، عصر کی نماز ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے سے آپ کے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ نے آج جمعہ ادا کیا، آج جمعہ ادا کرنے کے بعد آئندہ جمعہ تک آپ کے جو کچھ چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ ہوں گے، آئندہ جمعہ جب آپ ادا کریں گے تو اس جمعہ کی برکت سے آپ کے چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ، 1 ہفتے کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ ورمضان الی رمضان، ابھی آپ یہ رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، آپ نے رمضان کی عبادتیں کی، آئندہ رمضان تک آپ کے جو کچھ چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ ہوں گے، وہ رمضان ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن شرط ایک رکھی گئی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کبیرہ گناہوں سے اگر ہم بچتے ہیں تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ 3 ایسے اعمال ہیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ حاضرین، اب ہم دیکھیں ایک عمل، سب سے پہلی بات، رمضان کا جو مہینہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان خود مغفرت کا ایک سبب ہے۔ رمضان کا مہینہ خود مغفرت کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں بیان فرماتے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان رمضان المبارک کے اس مہینے میں ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ معلوم ہوا روزہ رکھنا مغفرت کا ایک سبب ہے، ہمارے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے روزہ۔ اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
روزے کو مغفرت کا ذریعہ بتایا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے کچھ شرطیں لگائی، روزے کے لیے کچھ شرطیں لگائی ہیں، کچھ کنڈیشن سے روزے کی. کیا کنڈیشن سے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. کس طرح سے؟ آپ دیکھیں ایک سپاہی ہوتا ہے جب جنگ کے میدان میں ہوتا ہے، لڑنا چاہتا ہے، لڑتا ہے، دو طرح کے ہتھیار اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. ایک ہتھیار وہ ہوتا ہے جس سے سامنے والے پر وار کرتا ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوتا ہے جس سے سامنے والے کے حملے کو روکتا ہے اور سامنے والے کے وار کو روکتا ہے، اور اسے ہم ڈھال کہتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ بھی ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. کن چیزوں کے لیے ڈھال ہے؟ ہر طرح کے ان گناہوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے. یعنی کہ روزے کی حالت میں انسان ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی بے حیائی سے، ہر طرح کے فواحش و منکرات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں پیارے نبی مثال دے کر بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی سے نہ جھگڑو، روزے کی حالت میں کسی سے بدزبانی نہ کرو، روزے کی حالت میں کسی سے گالی گلوچ نہ کرو. اگر آپ خاموش ہیں، سامنے والا آپ سے گالی گلوچ کر رہا ہے، بحث و مباحثہ کر رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے روزے کو ڈھال بناؤ اور سامنے والے سے کہو انی صائم، انی صائم. بھائی تم لڑ رہے ہو، تم بحث و مباحثہ کر رہے ہو، تم گالی گلوچ کر رہے ہو، لیکن میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا، میں لڑ نہیں سکتا، میں جھگڑ نہیں سکتا، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں نے روزہ رکھا. آپ یاد رکھیں یہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی، الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، بدلہ میں دوں گا. بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور بدلہ میں دوں گا. مطلب کیا ہے؟ دیگر جو اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ فلاں عبادت کا فلاں اتنا اجر و ثواب دے دو، فلاں اتنا بدلہ دے دو. فرشتوں کو حکم مل جاتا ہے، فرشتے بدلہ دے دیتے. لیکن یاد رکھیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، بدلہ بھی میں دوں گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بدلہ دے گا، کیسا بدلہ. آپ دیکھیں روزے کا اجر و ثواب نہیں بتایا گیا کہ کس کا کتنا بدلہ ملے گا، نہیں بتایا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، پر اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور یہ بات یاد رکھیں جتنا روزہ رکھنے پر اجر و ثواب بتایا گیا ہے، روزہ چھوڑنے پر اتنی سخت وعیدیں بھی آئی، روزہ چھوڑنے پر اتنی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. یہ بات یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں 5 چیزوں کو دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں اور ان بنیادوں کے اندر روزہ بھی ایک بنیاد ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. پیارے نبی کہتے ہیں کہ دین کی بنیادوں میں سے یہ ہے کہ شہادتین کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اگر اللہ نے استطاعت دی ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا طواف کر لو، حج کر لو. یہ 5 چیزیں دین کی بنیاد میں سے، یہ 5 چیزیں دین کی بنیاد میں سے. یاد رکھیں ان چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی اگر ہم ترک کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے چیز کافی، اسلام سے خارج کر دینے کے لیے چیز کافی ہے. آج ہم دیکھیں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے. آپ یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، تحفہ ہے، اللہ کا احسان ہے. گزشتہ سال ہمارا جیسا گزرا اور آج ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نہیں ہے، کیا اللہ کا تحفہ نہیں ہے؟ کس طرح کا عذاب ہم پر گزشتہ سال آیا، کیسے ہمارا رمضان گزرا، کیسے ہماری عبادتیں گزری، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم جمعہ ادا کر رہے، روزے کر رہے اور اسی طرح سے قیام اللیل کا اہتمام کر رہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم کسی اور عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی اور عذاب آئے؟ تو حاضرین
याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला कभी अजाब भेजता है, फिर कभी अल्लाह मोहलत देता है, कभी ढील देता है। अब हम इस चीज को ये बात तय कर लें कि गुज़िश्ता जो साल हमारा गुजरा गोया कि अल्लाह की जानिब से एक अजाब था, अल्लाह ने अभी हमें मोहलत दी है कि सुधर जाओ, अभी वक्त है तुम्हारे पास, समझ जाओ, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाओ, अल्लाह की इबादत में लग जाओ, रमजान के इस महीने को गनीमत जानो। और एक बात याद रखिए, रमजान के महीने में अगर इस तरह की गफलत हो तो फिर आइंदा के दिनों में क्या उम्मीद हमारे नौजवानों से रखी जा सकती है। तो हाज़रीन ये बात याद रखें, नौजवान तबका खुसूसी तौर पर ये बात सुन ले कि अगर बिना उज़्र के हम नमाज छोड़ते हैं, बिना उज़्र के अगर हम रोजा छोड़ते हैं, बिना उज़्र क्या है, उज़्र क्या हो सकता है, या तो आप सफर में हो या तो आप बीमार हो, ये दोनों चीजें अगर ऐसी हैं कि अगर आप मुसाफिर हैं, सफर में हैं या आप बीमार हैं तो आपसे रोजा कुछ देर के लिए मुआफ है, पूरी तरह से नहीं, बाद में आपको अदा करना है। लेकिन याद रखिए एक और चीज जिसका मैंने जिक्र किया, नमाज, ये नमाज किसी सूरत में माफ नहीं, किसी सूरत में आपसे नमाज माफ नहीं है, चाहे आप मुसाफिर हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप मैदान जंग में जंग लड़ रहे हो, लेकिन आपसे नमाज माफ नहीं, नमाज आपसे किसी कदर माफ नहीं, किसी सूरत में आपसे नमाज माफ नहीं है। आप याद रखें कि आप इस कदर बीमार हैं, इस कदर बीमार हैं कि आप बिस्तर पर पड़े हुए तब भी आपसे नमाज माफ नहीं, आपसे नमाज माफ नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान खड़े होकर नमाज पढ़ने की इस्तिताअत नहीं रखता, उसे चाहिए कि बैठकर नमाज पढ़े, बैठकर नमाज पढ़ ले। कोई बैठकर नमाज अगर नहीं पढ़ सकता तो लेटे वो नमाज पढ़ ले, लेकिन नमाज माफ नहीं, लेकिन नमाज माफ नहीं है। अगर मरीज है, बीमार है, हालत उसकी दुरुस्त नहीं है तो भी नमाज पढ़ना है, मुसाफिर है तब भी नमाज पढ़ना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और तरीका बताता है, कुरान की आयत बताती है कि मैदान जंग में सहाबा जंग लड़ रहे, नमाज का वक्त हो चुका है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि सब बस्ता हो जाओ, नमाज अदा कर, सब बस्ता हो जाओ, नमाज अदा करनी है। आप अंदाजा लगाएं, मैदान जंग से भी कोई नाजुक मौका हो सकता है, कोई नाजुक हालत हो सकती है, क्या उससे बड़ा कोई काम हो सकता है, क्या उससे बड़ी कोई परेशानी हो सकती है। मैदान जंग में आप खड़े, सामने से हमला हो रहा है, वार हो रहा है, प्यारे नबी कहते सब बना लो, नमाज का वक्त हो चुका है। ऐसा नहीं कि जो है बाद में नमाज पढ़ने के पहले जंग कर लेंगे, जंग खत्म होने के बाद नमाज अदा कर लेंगे, नहीं, जिस वक्त नमाज का वक्त हो चुका है उसी वक्त नमाज अदा करना है, चाहे कुछ हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के दौरान जितने लोग होते, आधे लोगों को लेते अल्लाह के नबी, सब बना लेते, नमाज अदा करते, उन लोगों ने नमाज पढ़ ली, बकिया आधे लोग जंग कर रहे, और उस वक्त तक जब ये नमाज हो गई, ये लोग जाकर जंग लड़ते, जिन्होंने जो जंग लड़ रहे थे वो आकर अब नमाज पढ़ते। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अहमियत दी। तो हाज़रीन मेरे नौजवानों, इस बात को समझो कि नमाज किसी सूरत में मुआफ नहीं है, नमाज किसी सूरत में मुआफ नहीं है। और ये बात याद रखें, आप चाहे मुसाफिर हो, चाहे बीमार हो, चाहे सेहतमंद हो, चाहे मैदान जंग में हो, चाहे आप परेशान हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप काम पर हो, किसी जगह आप हो, नमाज आपसे मुआफ नहीं है। हर सूरत बहरहाल आपको नमाज अदा करनी है, नमाज से किसी कदर आपको इख्तियार नहीं है, किसी कदर आपको नमाज से रुखसत नहीं है। और ये बात याद रखें, अगर जानबूझकर नमाज आप छोड़ते, बगैर किसी उज़्र के आप अगर नमाज छोड़ते, इस बात को याद रखें कि ये आपकी हरकत, ये आपका अमल आपको इस्लाम से खारिज करने के लिए काफी है, आप इस्लाम से खारिज हो जाते। और ये बात याद रखें, शेख अब्दुल कादिर जीलानी जिनका नाम बहुत लिया जाता है, उन्होंने एक फतवा लिखा कि जो इंसान नमाज अदा नहीं करता और इसी तरह से नमाज को छोड़ता है, बगैर उज़्र के नमाज को छोड़ता है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो मर जाता है तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे जगह न दी जाए, दफन न किया जाए। क्यों? क्योंकि वो काफिर है, क्योंकि उसने नमाज छोड़ दी। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं, एक नमाज जानबूझकर छोड़ देना हमारे कुफ्र के लिए काफी है। तो आप इस बात को सहन रखें कि हमें नमाजें अदा करनी है, चाहे किसी हालत में हो, चाहे किसी सूरत में हो, नमाज मुआफ नहीं है, नमाज तो अदा करनी है बहरहाल, जब तक जिंदगी बाकी है नमाज करनी है। और इसी तरह से बगैर उज़्र के आप रोज़ा भी नहीं छोड़ सकते,
بغیر عذر کے آپ روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. میں آپ کو بتاؤں روزہ چھوڑنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معراج کرائی گئی، معراج کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں جھاڑوں سے اٹھ کر الٹا لٹکایا گیا ہے، الٹا جسے لٹکایا گیا ہے، جن کے جبڑے چیر دیے گئے اور ان سے خون بہ رہا ہے، رس رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور پوچھتے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی خطرناک سزا دی جا رہی، جنہیں اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے، وقت سے پہلے اپنا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، وقت سے پہلے اپنے روزوں کو توڑ دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں ان کو یہ سزا مل رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں جو روزہ رکھ رہے ہیں وقت سے پہلے روزہ چھوڑ دینے والوں کا یہ انجام ہے، تو آپ اندازہ لگائیں پوری طرح سے روزہ چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہو سکتا ہے، ان کی کیا سزا ہو سکتی ہے. تو لہٰذا بڑی خطرناک سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک اور عمل جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دن بھر جو روزہ رہے اور اسی طرح سے رات میں عشاء کی نماز امام کے ساتھ ادا کرے اور جب تک امام قیام کرے، امام تراویح کی نماز پڑھے، آپ امام کے ساتھ تراویح پڑھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ساری رات آپ کو عبادت کرنے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. ساری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب، گرچہ کہ آپ امام کے ساتھ آدھا گھنٹہ نماز پڑھیں، 1 گھنٹہ نماز پڑھیں، لیکن آپ کو اجر و ثواب کتنا ملتا ہے؟ پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں یہ وہ عبادت ہے. پیارے نبی کہتے ہیں کہ جو رمضان کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، رات کی نماز پڑھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کے مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات کی اہمیت بتانے کے لیے، اس رات کی قدر و منزلت بتانے کے لیے اللہ نے مکمل ایک سورت نازل فرما دی. اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے جس رات کا انتخاب کیا، جس وقت کا سلیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، وہ لیلۃ القدر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا؟ آپ اندازہ لگائیں. مفسرین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو سوال کرتا ہے اس لیے کہ ایک انسانی ذہن، انسانی سوچ، انسان کا تصور اس رات کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کا ادراک انسان نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سوال کے طور پر، اور اللہ انکار کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. اللہ خود اس کی اہمیت بتاتا ہے. سن لو اس کی اہمیت کیا ہے. اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ دیکھیں ایک بات، یہ غلطی یہ ہوتی ہے لوگ 1000 مہینوں کا کیلکولیشن ڈالتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 1000 مہینوں کا مطلب 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا. نہیں، غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے نہیں کہا، اللہ نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر کہا. اللہ نے بہتر کا مطلب کتنا بہتر ہے وہ بس اللہ جانتا ہے، وہ کتنا بہتر ہے بس اللہ جانتا ہے، کوئی اس کا حساب نہیں لگا سکتا. آپ دیکھیں مفسرین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 کا لفظ، 70,000 کا لفظ، 700 کا لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال فرماتا ہے تو یہ کثرت بتانے کے لیے ہوتا ہے، زیادتی بتانے کے لیے ہوتا ہے، برابر حساب متعین حساب کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کثرت بتانے کے لیے، زیادتی
تاکید بتانے کے لیے اللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، اس رات میں اجر و ثواب اور اس رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ مل جاتا ہے۔ کیوں اس کو قدر کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر اس کا نام کیوں دیا گیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی 3 وجوہات، 3 اس کی وجوہات ہیں، 3 وجوہات کی بنیاد پر اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے 3 معنی مفسرین بتاتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کسی چیز کی قدر و منزلت، کسی چیز کی اہمیت، ایک معنی اس کا یہ ہے یعنی کہ اس رات کی بڑی قدر ہے، اس رات کی بڑی اہمیت ہے، اس رات کی بڑی منزلت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے لیلۃ القدر کے معنی، قدر کے معنی کسی چیز کا تنگ ہو جانا، کسی چیز کا تنگ ہو جانا۔ مان لیجئے جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ پر مشکل سے اگر کیپیسٹی 50-60 آدمی کے بیٹھنے کی ہو اور اس جگہ پر اگر 1000 آدمی آ کر کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ جگہ تنگ ہو چکی ہے، جگہ تنگ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ کیوں اسے تنگی والی رات کہا جاتا ہے؟ کیوں اسے قدر والی رات کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے فرشتوں کی چھڑیاں لگی رہتی ہے، اس کثرت کے ساتھ، اس زیادتی کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، فرشتے بھر جاتے ہیں، فرشتوں کے سلسلے لگے رہ جاتے ہیں، اور اس قدر اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے فرشتوں کے لیے۔ اللہ اکبر، اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس قدر فرشتے اس رات میں نازل ہوتے، تنگی والی رات اسی لیے کہا جاتا ہے قدر والی رات۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ فیصلوں کی رات ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں سال بھر کے فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں کہ آئندہ سال کی زندگی میں ہماری زندگی کے کیا کیا فیصلے ہیں، کس کی زندگی کب تک، کس کی موت کب تک، کس کا رزق کب تک، کس کی زندگی میں کیا فیصلے، یہ سارے فیصلے لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کو فیصلوں کی رات یعنی کہ 3 معنی اس کے، منزلت کی رات، تنگی والی رات، فیصلوں کی رات، تینوں اعتبار سے ہم دیکھیں بڑی اہمیت اور فضیلت والی رات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اب ہم دیکھیں جس طرح کے حالات ہمارے ساتھ ہیں، جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، گرچہ کہ مسجدیں بند رہیں، نائٹ کرفیو لگا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مسجدوں کے بند ہو جانے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی، لیلۃ القدر کا اجر و ثواب ختم نہیں ہو جاتا۔ اب آپ نے اپنے گھروں میں جا بھی کر عبادتیں کریں، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں، اگر وہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اے عائشہ تم اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو۔ کیا دعا تھی؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا چھوٹی سی دعا، اس دعا کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، کوئی دوسرا بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس رات کو جاگے بس یہ ایک دعا کا اہتمام کریں، آپ کی مغفرت ہو جائے، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ کوئی دوسرا بڑا کام آپ نہ کریں، جتنا آپ سے ممکن ہو سکے نفل نمازیں پڑھ لیجیے، جتنا آپ سے ہو سکے قرآن کی تلاوت کر لیجیے، زیادہ سے زیادہ وقت اس دعا کے پڑھنے میں لگائیے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کی برکت سے یقیناً ہماری مغفرت ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ اعمال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن کی بنیاد پر اگر ہم ان اعمال کو انجام دیتے تو ہماری مغفرت ہو جاتی ہے۔ پہلا عمل یہ کہ رمضان خود ایک مغفرت کا مہینہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ روزوں کی برکت سے ہماری مغفرت ہو سکتی ہے، قیام اللیل کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادتیں کرنے سے ہماری مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو حاضرین ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، خصوصی طور پر نماز اور روزے کا ہمیں اہتمام کریں۔ نوجوانوں سے میں خصوصی طور پر اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ نماز
نمازی ہی ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے روکنے والی چیز ہے۔ یاد رکھیے جس کی زندگی میں نماز نہ ہو اس کی زندگی میں انقلاب نہیں ہو سکتا، جس کی زندگی میں نماز نہ ہو اس کی زندگی میں دین نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہو سکتا۔ اب اپنی زندگیوں میں نماز کو قائم کرنے کی آپ پابندی کریں، نماز کو لازم پکڑ لیں، اور آپ زندگی کے جس حال میں رہیں، جس کیفیت میں رہیں اور جس طرح سے آپ زندگی گزاریں، لیکن آپ نماز کو پکڑ کر رکھیں، نماز کو قائم رکھیں۔ یاد رکھیں نماز کی برکت سے آپ کی اگلی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نما بنا دے گا، خوشنما آپ کی زندگی بنا دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گا، آپ کی زندگی میں برکت دے گا، آپ کی کمائی میں برکت دے گا، آپ کے گھر میں برکت دے گا، ہر چیز میں برکت ہوگی، لیکن شرط ہے کہ نماز کو آپ قائم رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ایک نماز بھی اگر ہم جان بوجھ کر بغیر عذر کے چھوڑتے تو پھر اسی وقت سے آپ کافر ہو جائیں۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک نماز بھی اگر آپ نے بغیر عذر کے جان بوجھ کر آپ نے اگر ترک کی تو گویا کہ آپ نے کافروں والا عمل کیا۔ توبہ آپ پر لازم ہے، جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے آپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا خیال رکھیں، نماز کا خصوصی اہتمام کریں، رمضان کے جو ایام باقی رہ گئے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اپنے آپ کی مغفرت کرا لیں، اپنے رب کی جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کو پا کر بھی اگر ہم نے اپنی مغفرت نہیں کرائی تو پھر فرشتوں کے سردار نے ہم پر بد دعا کی ہے، اور رسولوں کے سردار نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ رسولوں کے سردار یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا ممبر ہے، ممبر کی سیڑھیوں پر اللہ کے نبی قدم رکھ رہے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ صحابہ پریشان ہیں، آج اللہ کے نبی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے بتایا کہ میرے صحابہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو حضرت جبریل میرے پاس آئے، آ کر کہا کہ وہ انسان ہلاک ہو، برباد ہو جائے ایسا انسان جو رمضان کو پائے، رمضان کی عبادتیں کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا لے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے اور اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا لے، ایسا انسان ہلاک ہو، برباد ہو، ایسا انسان نامراد ہو جائے۔ کس کی بد دعا ہے؟ حضرت جبریل نے، فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی۔ کسی کو شک ہے بد دعا کے قبول ہونے میں؟ کسی کو شک ہے فرشتوں کے سردار کی بد دعا کے قبول ہونے میں؟ کسی کو شک ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر آمین کس نے کہی؟ رسولوں کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ ہاں ایسا شخص برباد ہو، ہاں ایسا شخص ہلاک ہو جائے، نامراد ہو جائے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ فرشتوں کے سردار کی بد دعا، رسولوں کے سردار کی آمین کیا آپ اپنے حق میں چاہتے ہیں، قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ رمضان کو اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بنائیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو نمازوں کا پابند بنائیں، اللہ ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، جو کچھ ہمارے قیام سیام ہے، تلاوت قرآن ہے، اللہ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے، ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔